قومی یکجہتی۔ آج آپ کے لیے ندا فاضلی کی نظم قومی یکجہتی پیش خدمت ہے۔ اس نظم کو پڑھتے ہوئے وارث علوی کے مطابق منٹو کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ وارث علوی کا شمار اردو ادب کے بڑے سنجیدہ نقادوں میں ہوتا ہے۔ آپ نے مذکورہ نظم کے بارے میں مزید گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ ہماری قومی یکجہتی تو ہمارے زمانے میں تحریم کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ اس موضوع پر بڑے بڑے سیمینار، کانفرنس اور جلسے ہوتے ہیں اور نہایت پاکیزہ خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اس صورتحال میں ندا ایک شریر بچے کی طرح قومی یکجہتی وہاں پاتا ہے جہاں گناہگار تو پہنچتے ہیں لیکن ان مقدس ہستیوں کا گزر نہیں جن کے نیک آسمانی منصوبوں نے زمین کو فتنہ و فساد سے بھر دیا ہے۔ منٹو کے سٹائل میں ندا کی نظم قومی یکجہتی کو سنیں اور سوچیں کہ ہمیں قومی یکجہتی آخر ان لوگوں کے درمیان کیوں نہیں ملتی جن کی زندگی میں ان کا ہر قدم پارسائی کے اظہار کے ساتھ اٹھتا ہے، جنہیں خدا کے پیغمبروں کا وارث سمجھا جاتا ہے۔ آئیں اس مختصر تمہیدی اظہار و خیال پر اکتفا کرتے ہوئے ندا کی نظم قومی یکجہتی کو سنتے ہیں۔ نظم قومی یکجہتی۔ وہ طوائف کتنے مردوں کو پہچانتی ہے، شاید اس لیے دنیا کو زیادہ جانتی ہے۔ اس کے کمرے میں ہر مذہب کے بھگوان کی ایک ایک تصویر لٹکی ہے۔ یہ تصویریں لیڈروں کی تقریروں کی طرح نمائشی نہیں۔ اس کا دروازہ رات گئے تک ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہر مذہب کے آدمی کے لیے کھلا رہتا ہے۔ خدا جانے اس کے کمرے کی سی کشادگی مسجد اور مندر کے آنگنوں میں کب پیدا ہوگی۔ شاعر ندا فاضلی، آواز و پیشکش سراج الدین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔